آپ نے جو دفاعی حکمت عملی ہے اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک خطاب کیا اس کو تو بہت ڈیٹیل میں اور بڑے امپریسو طریقے سے ایکسپلین کیا. اب اگر ایک سٹیپ پیچھے آئیں, مذاکرات پہ چلتے ہیں. مذاکرات آپ کی نظر میں کس سٹیج پر تھے؟ کیا وہ سکسیسفل ہو سکتے تھے یا آلریڈی صدر ٹرمپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ مذاکرات سکسیسفل نہیں ہوں گے اور یہی آپشن ہے جو وہ یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں بالکل آپ کے سامنے واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو حملہ کیا گیا ایران پہ, اس کی حکمت عملی اور اس کا فیصلہ مہینوں پہلے ہو چکا تھا. میں دفاعی تجزیہ کار اور ماہر کے حیثیت سے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکمت عملی ہوتی ہے اور پھر اس پہ عمل درآمد کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے, جو پلاننگ ہوتی ہے اور جو اس کی مشقیں ہوتی ہیں, اس میں مہینوں درکار ہوتے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آج ٹرمپ صاحب نے کہا جا کے حملہ کر دو تو اگلے دن جا کے انہوں نے جہاں ان کو کہا حملہ کر دیا. تو اس کی تیاری میں آپ کو بتا رہا ہوں مہینوں پہلے کی گئی. اس لیے یہ جو آپ نے چند ہفتوں پر محیط جو حالیہ مذاکرات کا دور دیکھا, اس کا مقصد میں آپ کو غیر جانبدارانہ انداز میں بتا رہا ہوں کہ ایران اور امریکہ دونوں کو پتا تھا کہ یہ جنگ امیننٹ ہے, یہ لازمی ہونی ہے. وقت کو دونوں سائیڈوں نے استعمال کیا کہ وہ اپنی جنگی تیاریاں زیادہ بہتر انداز میں مکمل کر سکیں. ایران نے بھی, میں آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے بتا رہا ہوں, ان ہفتوں کو استعمال کیا بہتر انداز میں زیادہ میزائلز اور جو بھی ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے ہتھیار ہیں ان کو چین اور روس سے حاصل کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں امریکہ اور اسرائیل میں اس پہ تشویش بھی پائی جاتی تھی کہ بھئی یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ٹائم دے رہا ہے ایران کو کہ وہ مزید اپنی جنگی صلاحیت جو ہے اس میں اس ٹائم کو استعمال کر کے اضافہ کر رہا ہے. اس لیے اسرائیلی لابی کا دباؤ تھا ٹرمپ پہ, جناب آپ کی مذاکرات ختم کریں اور بس طے جائیں. اور ریسنٹلی ہم نے یہ خبریں بھی سنی کہ ایران رشیا سے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی خرید رہا ہے, جو کہ معاہدہ آبویسلی ابھی پرولونگ ہے, آنے والے کچھ سالوں تک چلے گا. جی جی بالکل. اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, ایرانی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ دیکھیں آپ آف دی شیلف ایک ویپن سسٹم لے لیں اور اگلے دن اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ, یہ ممکن نہیں ہے. اس میں ہفتوں مہینے کئی دفعہ تو سال لگ جاتے ہیں اس کو آپریشنلائز, ماسٹر, مینٹیننس, لاجسٹکس, ٹریننگ کا پورا نظام چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھارت جنگ کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ بھارت نے جس انداز میں رافیل طیارے استعمال کیے پاکستان کے خلاف, وہ فرانسیسی جو مینوفیکچرر کمپنی ہے اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھا, کیونکہ ان کی 2-3 سال پہلے انہوں نے حاصل کیے تھے, پاکستان کے J-10C سے پہلے حاصل کیے تھے, لیکن ان کی ٹریننگ کا نظام اتنا زبردست نہیں تھا کہ اس کو وہ مہارت سے دنیا کا بہترین طیارہ رافیل اس کو استعمال کر سکے. پاکستان نے J-10C طیارے اس کے بعد حاصل کیے لیکن اس کو زیادہ مہارت سے استعمال کیا. تو میں کہتا ہوں صرف ٹیکنالوجی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اس کے اوپر جنگی مہارت اور فنی مہارت حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس جوابی کارروائی کی آپشنز کیا ہیں اور اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے ایران کے پاس 3 طرح کی آپشنز اور حکمت عملی ہے. پہلی آپشن یہ ہے جو کہ بہت ڈینجرس اور رسکی تو ہے, لیکن وہ جنگ کو زیادہ پھیلنے سے زیادہ روکے گی, لیکن براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران جو ہے زیادہ ڈراسٹک ایکشنز لے سکتا ہے. اور آپشن 1 یہ ہے کہ جناب وہ بڑے پیمانے پہ ڈرون اٹیکس اور کروز میزائلز کے ذریعے سے امریکی جو بحری بیڑا اس وقت بحر عرب میں موجود ہے, USS کا ابراہم لنکن, اس پر حملہ آور ہو جائیں. اور عین ممکن ہے کہ کئی 100 ڈرونز اور میزائل امریکی جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ مار گرائے, لیکن پھر بھی اگر اس میں سے کچھ میزائلز اس فضائی حصار میں سے گزر کے ان کے کچھ جہازوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دوسرے جنگ عظیم کے بعد نقصان ہوگا, جس کی نفسیاتی اور سفارتی اثرات بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے.